السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ اور اس کی تکریم کیوں نہ ہو، یہ سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سے معجزات اور بہت سے حقائق جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح ہمیں آج نظر آتا ہے یہ ویسے نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا سب سے بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی ہے وہ 1996 میں ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک آخری بڑی تعمیر ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے بہت زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سبوتی علیہ الرحمن تاریخ وقت میں فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر بنایا تھا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس مقام کو تعمیر کیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا۔ نمبر 5، قوم املکہ کی عمارت۔ نمبر 6، قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قریش کے مورز اعلیٰ قصیب بن کلاب کی تعمیر۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب رکھا۔ نمبر 10، عبد الملک بن مروان اموری کے ظالم گورنر حجاز بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ علامہ حلبی علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر صرف 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال کے بعد ہوئی۔ اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے دروازوں کی تو اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر آنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا خانہ کعبہ کی ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو آج شکل موجود ہے اس میں صرف 2 دروازے ہیں، کھڑکی موجود نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی تو ہم نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ
کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ڈال لی ہے کہ کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا، جن میں ہرا، سفید اور لال رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کو جو اہمیت حاصل ہے اس لیے ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ زمین پر یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اور زمین پر بھی جو پہلا گھر بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی جو تکریم ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑے ان حقائق کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔